اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولغن اعداہم۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران امام مظلوم کربلا، حسینیہ سبتین آباد کے ممبر سے اس ماہ محرم کے عشر اول میں مسلسل آپ کے سامنے بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا گفتگو کرتے ہوئے یہ 7ویں مجلس ہے 7 محرم کے عنوان سے، جس میں روزانہ آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس آیت میں اللہ نے اول صلوات کی فضیلت و صلوات کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور بعد بیان فضیلت صلوات تمام صاحبان ایمان کو محمد و آل محمد علیہم السلام پر صلوات بھیجنے کا، درود بھیجنے کا حکم دیا۔ روزانہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سائے صلوات میں صلوات کے ساتھ ساتھ ایک حکم اور موجود ہے، اور وہ حکم وسلموا تسلیمہ کا ہے۔ صلو علیہ کے ساتھ ساتھ وسلموا تسلیمہ بھی موجود ہے۔ صلو علیہ کا مطلب محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا، اور وسلموا تسلیمہ کا مطلب یہ ہے کہ صلوات کے ساتھ ساتھ ان کو تسلیم کیا جائے، مگر ایسے کہ جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، یعنی صرف اہل بیت کو ماننا اور رسول کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ ماننے کا حق ادا کرنا اور تسلیم کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ روزانہ آپ کی خدمت میں اسی بات پہ میں زور دے رہا ہوں اور یہی پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اہل بیت اطہار کو تسلیم کرتا ہے، محمد و آل محمد کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ غور کرے کہ وہ صرف تسلیم کر رہا ہے یا تسلیم کے ساتھ ساتھ حق تسلیم بھی ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ حق کی بہت اہمیت ہے۔ دیکھیے اللہ تو اللہ، رسول تو رسول، و اہل بیت تو اہل بیت ہیں۔ حق کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے قرآن میں اپنے حق کے ساتھ ساتھ جہاں بندوں کا حق قرار دیا ہے، وہیں بندوں میں سب سے زیادہ ماں باپ کے حق پر زور دیا ہے۔ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کو اپنا حق قرار دیا، وہیں اطاعت کو، حسن سلوک کو ماں باپ کا حق قرار دیا۔ بہت تاکید کے ساتھ قرآن میں والدین کے حق کے لیے، والدین کی اطاعت کے لیے، والدین کے احترام کے لیے، والدین کے تعظیم کے لیے زور دیا گیا۔ صرف ماں باپ کے مسئلے میں بھی صرف ماں باپ کو ماننے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان کا حق ادا کرنے کا حکم ہے۔ وہاں بھی مسئلہ صرف تسلیم کا نہیں ہے کہ ہم ماں باپ کو ماں باپ تسلیم کر لیں، نہیں، وہاں تسلیم کے ساتھ ساتھ ان کو تسلیم کرنے کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ باپ کا حق ادا کرنا ضروری ہے، ماں کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اور ماں باپ میں بھی سب سے زیادہ اہمیت ماں کے حق کو دی گئی۔ دیکھیے باپ کا بھی احترام ہے، باپ بھی قابل احترام ہے،
باپ بھی قابل تعظیم ہے، لیکن باپ سے زیادہ ماں کو اہمیت دی گئی ہے۔ اس اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی بہت ہے کہ جنت باپ کے قدموں کے نیچے نہیں رکھی گئی ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے، اسی لیے ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بنیاد حقوق والدین کیا ہے؟ بھئی یہ جو ماں باپ کا حق رکھا گیا تو ماں باپ کے حق کی بنیاد کیا ہے؟ تو حقوق والدین کی بنیاد احسان ہے۔ چونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا، کفالت کے ذریعے احسان کیا، ہماری حفاظت کے ذریعے احسان کیا، ماں نے 9 مہینے اپنے شکم میں ہم کو رکھ کے احسان کیا، بہتر سے بہتر غذا ہم تک پہنچا کے احسان کیا، ہماری تعلیم کا انتظام کر کے احسان کیا، ہمیں تربیت دے کے احسان کیا، ہماری کردار سازی کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ تو ماں باپ کا جو حق رکھا گیا ہے وہ احسانات کی بنیاد پر، چونکہ ہمارا آپ کا رویاں رویاں ہمارے والدین کے احسانات سے بندھا ہوا ہے۔ ہم زندگی میں اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے اگر ماں باپ کا احسان ہمارے سر کے اوپر نہ ہوتا، تو ہمارا رویاں رویاں ہمارے ماں باپ کے حق سے وابستہ ہے، اور یہ جو ماں باپ کا حق رکھا گیا ہے یہ احسانات کی بنیاد پر ہے، چونکہ ہمارے باپ نے ہم پر احسان کیا، ہماری ماں نے ہم پر احسان کیا۔ اب دیکھیے میں نے عرض کیا کہ ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ رکھا گیا، حالانکہ اگر احسانات کی بنیاد پر حق ہے تو احسان ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیا ہے اور احسان ہم پر ہماری ماں نے بھی کیا ہے، مگر جو اہمیت ماں کو دی گئی، جتنا احترام کا حکم ماں کے لیے دیا گیا، وہ اہمیت ماں کے مقابلے میں، یوں باپ کا مرتبہ بھی کم نہیں ہے لیکن ماں کے مقابلے میں، باپ کے مقابلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ رکھا گیا۔ تو عزیزان گرامی، اس کا سبب یہ ہے کہ احسان ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیا ہے اور احسان ہم پر ہماری ماں نے بھی کیا ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ ہمارے باپ نے جتنے احسانات کیے ہیں وہ ہماری ولادت کے بعد شروع ہوئے ہیں، ہمارے باپ نے ہم پر جتنے احسانات کیے ہیں ان کا آغاز ہمارے پیدا ہونے کے بعد ہوا ہے۔ باپ نے کفالت کر کے احسان کیا ہمارے پیدا ہونے کے بعد، باپ نے حفاظت کر کے احسان کیا پیدا ہونے کے بعد، باپ نے تربیت دے کے احسان کیا پیدا ہونے کے بعد، باپ نے تعلیم کا انتظام کر کے احسان کیا پیدا ہونے کے بعد، باپ نے بہتر سے بہتر غذا کا انتظام کیا پیدا ہونے کے بعد۔ یعنی جب ہم پیدا ہو گئے تو ہمارے باپ کے احسانات کا آغاز ہوا، ہمارے باپ نے احسانات کرنا شروع کیے۔ تو باپ نے جتنے احسانات کیے ہیں، پوری توجہ سنیے گا، وہ ولادت کے بعد ہیں، لیکن ماں نے صرف ولادت کے بعد احسان نہیں کیے ہیں، ماں نے ولادت سے پہلے بھی احسان کیے ہیں۔ بھائی باپ کے احسانات پیدا ہونے کے بعد شروع ہوئے ہیں، لیکن ماں کے احسانات پیدا ہونے کے بعد بھی ہیں اور پیدا ہونے سے پہلے بھی ہیں۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ ہمیں باپ کی گود کا جھولا پیدا ہونے کے بعد ملا ہے، مگر شکم مادر کا مکان پیدا ہونے سے پہلے مل گیا ہے۔ ہم باپ کی گود میں بعد میں آئے ہیں، شکم مادر میں پہلے آئے ہیں۔ بھئی باپ نے ہمیں قیمتی سے قیمتی کھانا کھلایا، باپ نے ہمیں قیمتی سے قیمتی غذا کھلائی، لیکن پیدا ہونے کے بعد، مگر ماں وہ احسان کرنے والی بیوی ہے، ماں وہ محسنہ ہے کہ جس نے پیدا ہونے کے بعد ہمیں شربت شیر پلایا ہے اور پیدا ہونے سے پہلے اپنی رگوں کا خون پلایا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بھائی ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے پہلے شروع ہو گئے، باپ نے جتنے احسانات کیے وہ پیدا ہونے کے بعد شروع ہوئے ہیں، لیکن ماں نے پیدا ہونے کے بعد بھی احسان کیے اور پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان کیے۔ تو چونکہ ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے زیادہ ہیں، اسی لیے ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ رکھا گیا۔ چونکہ ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے زیادہ ہیں، اسی لیے ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ رکھا گیا، اور ایک پیغام پہنچایا گیا کہ اللہ کی نظر میں جس کے جتنے احسانات ہوتے ہیں اس کا اتنا حق ہوتا ہے۔ بھائی اسی پر گفتگو کرنا ہے، جس کے جتنے احسانات ہوتے ہیں اس کا اتنا حق ہوتا ہے۔
بھائی باپ نے پیدا ہونے کے بعد احسانات کیے، اس کا حق کچھ اور رکھا گیا، لیکن ماں نے پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان کیے اور پیدا ہونے کے بعد بھی احسان کیے، تو ان کا حق باپ کے حق سے زیادہ رکھا گیا اور سمجھایا گیا کہ جس کے جتنے احسان ہوں گے اس کا اتنا حق ہوگا۔ اب بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ دنیا جائے اور ذرا وہ ترازو لے کے آئے جس میں جناب ابو طالب کے احسانات تولے جائیں۔ بھائی وہ مشین لے کے آئیے جس میں جناب ابو طالب کے احسانات کو گنا جائے۔ جھوٹی سچی روایتیں بیان کرنا اور ہے کہ فلاں نے نبی کے ساتھ یہ کیا اور فلاں نے نبی کے ساتھ وہ کیا۔ اجی جس نے جو کیا ہے اعلان رسالت کے بعد کیا ہے، جب نبی نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تب کیا ہے۔ بھئی جس نے نبی کے ساتھ جو کیا وہ اعلان رسالت کے بعد کیا ہے، مگر جناب ابو طالب اس محسن کا نام ہے جس نے اعلان رسالت کے بعد بھی احسان کیے ہیں، اعلان رسالت سے پہلے بھی احسان کیے ہیں۔ بھئی اعلان سے پہلے کفالت رسول کی ہے، وہ اعلان کے بعد حفاظت رسول کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو توجہ فرمائی آپ نے، بھئی حق کس بنیاد پر ہے؟ احسان کی بنیاد پر ہے۔ تو اگر احسانات کی بنیاد پر حق ہوتا ہے اور بالکل احسانات کی بنیاد پر حق ہوتا ہے تو اس نظر سے دیکھیں، وہ اس رخ سے سوچے تو جناب ابو طالب سے زیادہ احسان کس کا ہوگا؟ جناب ابو طالب سے بڑھ کے احسان کتنا ہوگا؟ بھئی دیکھیے رشتوں کی بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ ہم آل محمد علیہ السلام کو صرف رشتوں کی وجہ سے نہیں مانتے، عہدوں کی وجہ سے مانتے، صرف رشتوں کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے، عہدوں کی وجہ سے تسلیم کرتے ہیں، مگر ملت مسلمہ میں ایک طبقہ ان کو صرف رشتوں کی وجہ سے مانتا ہے۔ تو عزیزان گرامی اگر رشتوں ہی کو سامنے رکھا جائے اور احسانات کی بات کی جائے تو جناب ابو طالب سے زیادہ رشتوں پر بھی کسی کا احسان نظر نہیں آئے گا۔ دیکھیے ہم کیا ہیں؟ ہم وہ ہیں کہ ہم پر رشتوں نے احسان کیا، ماں کے رشتے نے ہم پر احسان کیا، باپ کے رشتے نے ہم پر احسان کیا، بھائیوں کے رشتوں نے ہم پر احسان کیا، عزیزوں کے رشتوں نے ہم پر احسان کیا، مگر جناب ابو طالب کا خاندان وہ ہے جس نے رشتوں پر احسان کیا، جس نے رشتوں پر احسان کیا۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ پڑھیے تو جیسے تاریخ میں شہروں کی تاریخ ہے، جیسے منصبوں کی تاریخ ہے، اسی طرح سے آپ کو تاریخ میں رشتوں کی تاریخ بھی ملے گی۔ بھائی تاریخ میں شہروں کی تاریخ ہے، ناموں کی تاریخ ہے، منصبوں کی تاریخ ہے، ویسے ہی آپ کو تاریخ میں رشتوں کی بھی ایک تاریخ ملے گی۔ اور جب آپ رشتوں کی تاریخ پڑھیے گا تو ہمیشہ سے رشتے اسی طرح کے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ایسا نہیں کہ جب سے رشتے تھے تب سے محبتیں تھیں، جب سے رشتے تھے تب سے جانثاریاں تھیں، جب سے رشتے تھے تب سے انس و ولا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بھئی رشتوں کی بھی ایک تاریخ ہے، جیسے شہروں کی ایک تاریخ ہے، جیسے ناموں کی ایک تاریخ ہے۔ بھئی شہروں کی ایک تاریخ ہے، کوفے کی تاریخ سب کے سامنے ہے، اہل کوفہ نے امام حسین سے غداری کی، یہ سب کو معلوم ہے۔ دامن تاریخ میں اس شہر کی تاریخ موجود ہے، اور آپ شہروں کی تاریخ پڑھیے، ناموں کی تاریخ پڑھیے تو شہر بھی بدنام ہوئے ہیں، نام بھی بدنام ہوئے ہیں۔ ویسے ہی جب آپ رشتوں کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو یہ ملے گا کہ رشتے بھی بدنام ہوئے ہیں۔ بھئی جیسے شہر کے شہر بدنام ہوئے، شہر کوفہ کیوں بدنام ہوا؟ اہل کوفہ نے امام حسین سے غداری کی، شہر کوفہ بدنام ہو گیا۔ یزید مولا حسین کے مقابلے میں آیا، نام یزید بدنام ہو گیا۔ اتنا بدنام ہے نام یزید کہ اگر کسی کے بچے کو آپ شیطان کہہ کے ڈانٹیے تو وہ برداشت کر لے گا، لیکن اگر آپ کسی کے بچے کو یزید کہہ کے ڈانٹیے تو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ بھئی ایک بچہ چیخ رہا ہے، ایک صاحب نے کہا صاحب یہ کس کا لڑکا ہے، بہت شیطان ہو گیا ہے، باپ برداشت کر لے گا۔ لیکن اگر کہا جائے صاحب یہ کس کا لڑکا ہے، بہت یزید ہو گیا ہے، تو باپ آستینیں الٹ لیں گے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ ہمارے بچے کو یزید کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آدم کا دشمن ایک لمحے کو برداشت ہو جاتا ہے، مگر امام حسین کا دشمن ایک سیکنڈ کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی جیسے شہر بدنام ہوئے، اہل کوفہ نے امام حسین سے غداری کی، شہر کوفہ بدنام۔ یزید مولا حسین کے مقابلے میں آیا، نام یزید بدنام۔ ویسے ہی آپ جب رشتوں کی تاریخ پڑھیے تو یہ رشتے بھی بدنام ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جب سے رشتے ہیں تب سے محبتیں ہیں، جب سے رشتے ہیں تب سے الفتیں ہیں، جب سے رشتے ہیں تب سے چاہتے ہیں، جی نہیں، رشتے بھی بدنام ہوئے۔ بھئی رشتوں کی تاریخ
قرآن میں بھی موجود ہے، رشتوں کی تاریخ دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ زمین کے سینے پر سب سے پہلا خاندان آباد ہوا، جناب آدم جیسے باپ تھے، جناب حوا جیسی ماں تھیں، وہ حابیل قابیل جیسے بھائی تھے۔ بھئی دنیا کے پہلے شوہر اور پہلی زوجہ حضرت آدم و حوا ہیں، دنیا کے پہلے باپ اور دنیا کی پہلی ماں حضرت آدم و حوا ہیں، اور دنیا کے سب سے پہلے بھائی حابیل و قابیل ہیں۔ ابھی زمین پر ایک دم سناٹا تھا، یہ پہلا خاندان آباد ہوا، یہاں سے رشتوں کی بسم اللہ ہوئی، یہاں سے رشتوں کا آغاز ہوا، یہاں سے رشتے شروع ہوئے۔ بھئی حابیل قابیل دنیا کے پہلے بھائی ہیں، مگر تاریخ یہ کہہ رہی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لیجئے بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ جناب نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ زوجہ نوح نے نوح کو ستایا، زوجیت کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ آزر نے ابراہیم کو اذیت دی، چچا کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ برادران یوسف نے یوسف کو ستایا، بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ بھئی ابھی تو رشتوں کا آغاز ہوا تھا، ابھی تو رشتوں کی بسم اللہ ہوئی تھی، ابھی تو رشتوں کی شروعات ہوئی تھی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، بھائی کا رشتہ بدنام۔ نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، بیٹے کا رشتہ بدنام۔ آزر نے حضرت ابراہیم کو ستایا، چچا کا رشتہ بدنام۔ زوجہ لوط نے لوط سے غداری کی، زوجیت کا رشتہ بدنام۔ بھئی رشتے ایسے بدنام ہوئے کہ یہ تاریخ کے دامن میں منہ چھپائے بیٹھے تھے، یہ بدنام گلی میں اپنے سر کو جھکائے بیٹھے تھے، یہ منہ دکھانے کے قابل نہ تھے، یہ نظریں ملانے کے لائق نہ تھے، یہ سر اٹھانے کے قابل نہ تھے۔ بھئی رشتے ایسے بدنام ہوئے کہ ان کا سر اٹھانے کے یہ لائق نہ تھے، نظریں ملانے کے قابل نہ تھے۔ یہ خاندان ابو طالب کا احسان ہے کہ جس نے رشتوں کے سر پر بھی اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ تم بدنام نہ ہو، تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں بھی عزت دلوائیں گے، تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں بھی قابل ذکر بنائیں گے۔ بھئی خاندان ابو طالب ہی کی وجہ سے رشتوں کو عزت ملی ہے، خاندان ابو طالب ہی کی وجہ سے رشتے قابل ذکر ہوئے ہیں۔ اب سنتے جائیے، بھئی اسی خاندان نے رشتوں کو قابل ذکر بنایا۔ ارے آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی تک پہنچایا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی تک پہنچایا۔ نوح کے بیٹے نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹے کے رشتے کو بدنام کروایا، علی کے بیٹوں نے میدان مباہلہ میں آ کے اس رشتے کو قابل احترام بنایا۔ ارے زوجہ لوط نے زوجیت کے رشتے کو ذلیل کروایا، جناب ختیجہ نے اس رشتے کو محترم بنایا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھئی اس خاندان کی وجہ سے رشتے قابل احترام بنے۔ نوح کے بیٹے نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کے رشتے کو ذلیل کروایا، علی کے بیٹوں نے مباہلہ کے میدان میں آ کے اس رشتے کو قابل ذکر بنایا، آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی تک پہنچایا، زوجہ لوط نے زوجیت کے رشتے کو بدنام کروایا، جناب ختیجہ نے اس رشتے کو تاج عزت پہنایا۔ ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ قابیل نے بھائی کے رشتے کو ذلیل کروایا، جناب عباس نے اس رشتے کو قابل ذکر بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، رشتوں کو، وہ رشتے جن کا حق ادا کرنا، رشتوں تک کا حق ادا کرنا ضروری ہے، وہ رشتے بھی اسی خاندان کی وجہ سے قابل ذکر بنے، وہ رشتے بھی اسی کنبے کی وجہ سے قابل ذکر بنے، ورنہ کہاں کے رشتے، کہاں کے ناتے۔ بھئی جناب آدم کے زمانے تو رشتے شروع ہوئے تھے، بسم اللہ ہوئی تھی، ابھی رشتے چند قدم چلے تھے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اچھا چلیے، اس وقت آبادی زیادہ نہیں تھی، پوری دنیا میں صرف 4 لوگ تھے، ایک شہید ہو گئے، دنیا میں 3 بچے۔ وہ بات لوگ بھول جاتے کہ نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ بھئی بات کمرے کی ہو تو چھپ جائے، بحث مکان میں ہو تو دب جائے، لیکن یہ جناب نوح کے بیٹے کا واقعہ تو کھلے ہوئے میدان کا ہے۔ ارے کھلے ہوئے میدان کی ذلتیں کہاں چھپتی ہیں؟ وہ کھلے ہوئے میدان میں بیٹے کے رشتے کو ذلیل کر رہا ہے۔ اب جب ذلت کھلے ہوئے میدان میں ہوئی تو عزت بھی کھلے ہوئے میدان میں ملنا چاہیے۔ بھئی تقاضا تو یہی ہے کہ جب ذلت کھلے ہوئے میدان میں ہوئی ہے تو عزت بھی کھلے ہوئے میدان میں ملنا چاہیے۔ تو اگر نوح کے بیٹے نے ذلت کے لیے میدان چنا
تو علی کے بیٹوں نے عزت کے لیے مباہلے کا میدان چنا۔ اچھا ذلت زبانی نہیں ہوئی، ذلت ایسی ہوئی کہ جناب نو کہہ رہے پالنے والے میرا بیٹا آواز لیسا من اہلک، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ لیجئے وہاں رشتے کا رجسٹریشن کینسل کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرا بیٹا آواز تمہارے اہل سے نہیں ہے، وہاں رشتے کا رجسٹریشن کینسل کر دیا گیا۔ اور ذلت زبانی نہیں ہوئی ہے، قرآن میں آیت کی شکل میں آج تک تحریر ہے، تو جب ذلت تحریر کی شکل میں موجود ہے تو عزت بھی تحریر کی شکل میں موجود ہونا چاہیے۔ جب آیت نے ذلت کا اعلان کیا ہے تو کوئی آیت عزت کا بھی اعلان کرے، تو اسی خاندان کا احسان ہے کہ اگر نوح کے بیٹے نے ذلت کی تحریر منگوائی لیسا من اہلک کے ذریعے، تو علی کے بیٹوں نے عزت کی تحریر منگوائی ابنانا و ابناکم، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی آج تک آیت موجود ہے، اگر نوح کے بیٹے کے لیے آیت موجود ہے لیسا من اہلک، تو مولا علی کے بیٹوں کے لیے آیت موجود ہے ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں۔ یہ آیہ مباہلہ ہے، اور اسی آیہ مباہلہ کی روشنی میں اور اسی آیہ مباہلہ کی دلیل سے امام حسن و امام حسین اولاد رسول کہلاتے ہیں۔ یہ ایک بیان دلیل ہے، کھلی ہوئی دلیل ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں صاحب وہ تو نواسے ہیں، نواسے اولاد کیوں کہلاتے ہیں؟ امام حسن امام حسین آل رسول کیوں کہلاتے ہیں؟ حسنین اولاد محمد کیوں کہلاتے ہیں؟ تو ابنانا و ابناکم کھلی ہوئی دلیل ہے، اگر سمجھنے والا چاہے تو سمجھنے کے لیے آیہ مباہلہ بہت ہے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں۔ اچھا یہ آیت جہاں آئی تو جن کے لیے آئی تھی ان کے مقابلے میں پیغمبر امام حسن امام حسین کو لے کے گئے، تو وہ نصارائے نجران ان میں سے بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ صاحب یہ تو نواسے ہیں، آیت تو یہ کہہ رہی کہ تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں، آپ اپنے بیٹوں کو لائیے، یہ علی کے بیٹوں کو کیوں لائے؟ بھائی وہ انجیل پڑھتے تھے مگر وہ سمجھ گئے کہ بیٹی کے بیٹے نبی کے بیٹے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ انجیل پڑھنے والوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی آیہ مباہلہ کی روح سے یہ اولاد رسول ہیں، آل محمد ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک ظالم صاحب حکومت جس کا نام حجاج تھا، اور حجاج کے دربار میں ایک فقیہ ہے اہل بیت، ایک عالم تھے جن کا نام حضرت یحییٰ تھا، وہ فقیہ تھے اپنے دور کے اپنے زمانے کے، ان کو حجاج کے سپاہیوں نے گرفتار کیا، وہ حجاج کے سامنے پیش کیا، تو حجاج نے پوچھا کہ یحییٰ کا جرم کیا ہے؟ تو سپاہیوں نے بتایا کہ امام حسن وہ امام حسین کو اولاد رسول کہتے ہیں، امام حسن امام حسین کو آل رسول کہتے ہیں۔ تو حجاج بڑا ظالم شخص تھا، اس کی تیوریوں بل پڑ گئے، اس نے جناب یحییٰ سے کہا کہ یا تو آپ قرآن سے ثابت کیجئے کہ یہ اولاد رسول ہیں، ورنہ یہیں اسی وقت ہم آپ کا سر کاٹ لیں گے، ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ دیکھیے یہ حجاج کے دربار کی بات ہے، سلگتے ہوئے چہرے، چمکتی ہوئی آنکھیں، لپکتی ہوئی تلواریں، دشمنوں کا مجمع، اور ایک علی کا چاہنے والا۔ حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہ حجاج ذرا ادب کے دائرے میں بات کرو، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم دلیل دینے میں دبتے نہیں ہیں، ہم سر دینے میں ڈرتے نہیں ہیں۔ تو حجاج نے کہا آپ قرآن سے ثابت کیجئے کہ یہ اولاد رسول ہیں، آپ قرآن سے ثابت کیجئے کہ یہ آل رسول ہیں، مگر دیکھیے آیہ مباہلہ نہ پڑھیے گا۔ دیکھیے عجیب بات ہے کہ خود حجاج حضرت یحییٰ سے کہہ رہا ہے کہ قرآن سے ثابت کیجئے کہ نواسے آل رسول کیسے ہیں، قرآن سے ثابت کیجئے کہ نواسے آل محمد کیسے ہیں، مگر آپ آیہ مباہلہ نہ پڑھیے گا۔ اسے کہتے ہیں علی کی عداوت میں عقل پر پتھر پڑنا، کہ پہلے تو دلیل مانگ رہا تھا پھر خود ہی دلیل پیش کر دی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کہ آیہ مباہلہ نہ پڑھیے گا۔ تو جناب یحییٰ نے کہا اچھا آیہ مباہلہ نہیں پڑھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تمہیں سورہ انعام یاد ہے؟ تو حجاج نے کہا ہاں مجھے سورہ انعام یاد ہے۔ تو کہا ذرا سورہ انعام سنانا۔ اب جو حجاج نے سورہ انعام پڑھنا شروع کیا تو قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں کہ سورہ انعام میں ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک مسلسل بہت سے انبیاء کا ذکر کیا ہے، بہت سے پیغمبروں کے نام لیے ہیں، بہت سے رسولوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جیسے ہی حجاج سورہ انعام کی اس آیت پہ پہنچا ویسے ہی جناب یحییٰ نے کہا بس ٹھہر جاؤ حجاج، رک جاؤ حجاج، یہ بتاؤ یہ حضرت نوح سے لے کے اور عیسیٰ تک جو اللہ نے مسلسل اتنے نبیوں کا ذکر کیا ہے
تو اس ذکر کے حساب سے حضرت عیسیٰ کا جناب نوح سے کیا رشتہ بنتا ہے، جناب عیسیٰ کی جناب نوح سے کیا قرابت داری ہوتی ہے، جناب عیسیٰ کی جناب نوح سے کیا رشتہ داری ہوتی ہے؟ تو حجاج نے کہا بھئی اس سلسلے کے مطابق جناب نوح حضرت عیسیٰ کے دادا ہیں اور حضرت عیسیٰ جناب نوح کی اولاد ہیں، کہ اس رشتے اور اس آیت کے مطابق جناب نوح حضرت عیسیٰ کے دادا ہوئے اور حضرت عیسیٰ جناب نوح کی اولاد ہوئے۔ یحییٰ مسکرائے کہ حجاج کیا بات کرتے ہو، ارے جب عیسیٰ کے کوئی باپ ہی نہ تھا تو یہ دادا کہاں سے آ گئے؟ تو جو ہے آپ کی، جب عیسیٰ کے کوئی باپ ہی نہ تھا تو یہ دادا کہاں سے آ گئے؟ تو حجاج نے کہا وہ مریم کی وجہ سے اولاد نوح ہیں۔ کہ حجاج اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، جیسے عیسیٰ مریم کی وجہ سے اولاد نوح ہو سکتے ہیں ویسے ہی حسنین بی بی فاطمہ کی وجہ سے اولاد رسول ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اذان گرامی ایسے بیٹے، میں بات رشتوں کی کر رہا تھا کہ نوح کے بیٹے نے بیٹے کے رشتے کو ذلیل کروایا اور مولا علی کے بیٹوں نے اس رشتے کو بام عروج پر پہنچایا۔ ایسے بیٹے آسمان کی آنکھوں نے دیکھے نہیں کہ مکان میں ہیں تو علی کے بیٹے کہلائے اور میدان میں آئے تو نبی کے بیٹے کہلائے، اولاد رسول کہلائے، آل رسول کہلائے۔ عزیزان گرامی، ان کی وجہ سے، اہل بیت کی وجہ سے رشتوں کا احترام ہے، رشتے قابل ذکر ہیں، ورنہ آپ رشتوں کی تاریخ پڑھیے۔ میں عرض کر رہا تھا قابیل نے حابیل کو قتل کیا، بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ آزر نے حضرت ابراہیم کو ستایا، چچا کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ زوجہ نوح نے حضرت نوح کو اذیت دی، زوجیت کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ خدائے قسم یہ خاندان نہ ہوتا تو رشتے قابل ذکر نہ ہوتے کہ دیکھو ایک وہ نوح کی زوجہ ہے جو رسالت کے راستے میں، تبلیغ نوح کے راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے، اور یہ ایک بی بی ختیجہ ہیں جو پیغمبر اسلام کے لیے، دین خدا کے لیے اپنے خزانے لٹا رہی ہے۔ اور قرآن کی آیت آ رہی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ نبی آپ غریب تھے، ہم نے آپ کو غنی بنایا، آپ مفلس تھے، ہم نے آپ کو مالدار بنایا۔ بھئی یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ آیت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، آیت کہہ رہی ہے کہ نبی غریب تھے، اللہ نے انہیں غنی بنایا، نبی مفلس تھے، اللہ نے ان کو مالدار بنایا۔ اب ذرا تاریخ کا مطالعہ کر کے مجھے بتایا جائے کہ اللہ نے جو اپنے نبی کو مالدار بنایا، جو اپنے نبی کو صاحب دولت بنایا، جو اپنے نبی کو غنی بنایا، تو کس ذریعے سے غنی بنایا ہے، کس طریقے سے غنی بنایا ہے؟ تو اہل سنت علماء میں بہت بڑا نام ہے امام فخر الدین رازی کا۔ وہ اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو اپنے نبی کو غنی بنایا تو امت کے چندے سے غنی نہیں بنایا ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ بی بی ختیجہ کی دولت سے غنی بنایا۔ اللہ اکبر! بھائی نبی جو غنی بنے تو جناب ختیجہ کے خزانے سے غنی بنے، نبی جو مالدار بنے تو بی بی ختیجہ کی دولت سے مالدار بنے۔ بھئی نبی کو اللہ نے غنی بنایا تو بی بی ختیجہ کے ذریعے، ایک یہ زوجہ ہے۔ اچھا دیکھیں نبی پر دو اعتراض تھے۔ ایک اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ غریب ہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس مال و منان نہیں ہے۔ ایک اعتراض یہ ہوتا تھا اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ دولت دیکھ کے عزت کرتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ نبی اس کو ہونا چاہیے جو صاحب دولت ہو، نبی اس کو ہونا چاہیے جو مالدار ہو۔ یعنی ان کی پرانے کافروں کی پرانی عادت تھی کہ وہ دولت کی وجہ سے عزت کرتے تھے کہ صاحب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس مال و منان نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، اللہ انہیں کیوں نبی بنا دے گا؟ تو اللہ نے اس اعتراض کو بھی ختم کیا، جناب ختیجہ کی دولت سے پیغمبر اسلام کو صاحب دولت بنایا، پیغمبر اسلام کو مالدار بنایا۔ دو اعتراض ہوتے تھے نبی پر، ایک یہ کہ یہ غریب ہیں، ان کے پاس مال و منان نہیں ہے، پھر ایک اعتراض یہ ہونے لگا کہ یہ بے اولاد ہیں، ان کے کوئی آل نہیں ہے۔ تو نبی پر دو اعتراض ہوتے تھے، ایک یہ کہ ان کے پاس مال و منان نہیں ہے، ایک یہ کہ ان کی کوئی آل و اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب پر ہونے والے دونوں اعتراضوں کا جواب قرآن کی آیتوں کے ذریعے دیا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس مال و منان نہیں ہے، ان کو آیت نے جواب دیا وَوَجْدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کے ذریعے۔
اور جو کہتے تھے ان کے کوئی آل و اولاد نہیں ہے، ان کو جواب دیا انا آتینا کل کوثر کے ذریعے۔ توجہ ہے آپ کی بھائی، جنہوں نے کہا ان کے پاس مال و منان نہیں، ان کو بھی آیت نے جواب دیا۔ جنہوں نے کہا ان کے کوئی آل و اولاد نہیں، ان کو بھی آیت نے جواب دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو دولت بھی عطا کی، اپنے نبی کو اولاد بھی عطا کی، اپنے نبی کو مال بھی عطا کیا، اپنے نبی کو آل بھی عطا کی، مگر عزیزوں اسے کیا کیجئے کہ جس کشتی میں مال عطا کیا ہے وہ بھی ختیجہ، اور جس گودی میں آل عطا کی ہے وہ بھی ختیجہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بعضان گرامی، رشتوں پر اس خاندان نے احسان کیا ہے، رشتے اس خاندان کی وجہ سے قابل ذکر بنے۔ بس بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آغاز گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ تسلیم کے ساتھ حق تسلیم ضروری ہے، کہ جو رشتوں میں ماں باپ کا رشتہ ہے، اور جو ماں باپ کے حق کی ادائیگی پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا کہ اپنے والدین کا حق ادا کرو، تو والدین کا حق کس بنیاد پر ہے؟ احسان کی بنیاد پر ہے۔ تو اگر صرف ماں باپ کے حق پہ آدمی غور کرے تو اہل بیت کا حق سمجھ میں آئے گا، آل محمد کا حق سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو وسلموا تسلیمہ رکھا گیا ہے کہ ان کو تسلیم کرو، مگر ویسے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، تو حق تسلیم یہ ہے کہ صرف ان کے رشتوں کو تسلیم نہ کیا جائے، صرف نبی سے ان کی قرابت داری کو تسلیم نہ کیا جائے، ان کو اللہ نے جو عہدے دیے ان عہدوں کو بھی تسلیم کیا جائے، اللہ نے جو ان کو مرتبے دیے ان مرتبوں کو بھی تسلیم کیا جائے، اللہ نے جو انہیں اختیارات دیے ان اختیارات کو بھی تسلیم کیا جائے، اللہ نے جو ان کو حق شفاعت دیا اس حق شفاعت کو بھی تسلیم کیا جائے۔ بھائی جو ان کا حق ہے اس حق کو بھی تو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ خالی تسلیم کر لیا یہ تو بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے ہم نے ماں کو ماں تسلیم کر لیا لیکن حق ادا نہ کریں، ہم نے باپ کو باپ تسلیم کر لیا مگر حق ادا نہ کریں، ہم نے بھائی کو بھائی تسلیم کر لیا مگر حق ادا نہ کریں، ہم نے بیٹے کو بیٹا تسلیم کر لیا مگر حق ادا نہ کریں۔ بھائی عام رشتوں میں جو معصوم نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ معصوم نہیں ہیں، ہماری اولاد معصوم نہیں ہے، ہمارے قرابت دار معصوم نہیں ہیں، لیکن ان تک کا حق ہے کہ صرف تسلیم نہ کرنا، ان کا حق بھی ادا کرنا۔ تو جب گناہگاروں کے حق کے لیے حکم ہے کہ صرف ان کو تسلیم نہ کرنا، ان کا حق بھی ادا کرنا، اسی لیے قرآن آواز دے رہا وسلموا تسلیما، کہ صرف صلوات نہ بھیجنا، جن پر صلوات ہے ان کو ویسے تسلیم کرنا جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے زیادہ اہمیت حق آل محمد کی ہے، اور حق آل محمد ہی کی وجہ سے یہ جو ماہ اذا ہے، یہ جو ایام غم ہیں، یہ جو گریہ و بکا ہے، یہ جو لبوں پہ نوحیں ہیں، یہ جو آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ جو بدن پر سیاہ کپڑے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ یہ اسی لیے کہ دنیا نے ہر حق کو سمجھا مگر آل محمد کے حق کو نہ سمجھا، سب کے حقوق پر زور دیا مگر اہل بیت کے حقوق کو ادا نہ کیا۔ یہ رونا اسی کا ہے۔ بھائی جناب سیدہ سے ہم گریہ کا آغاز کرتے ہیں اس لیے کہ زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے۔ آنے گرامی، سب سے زیادہ جو حقوق پامال کیے گئے وہ آل محمد کے حقوق پامال کیے گئے، سب سے زیادہ جو حق غصب کیا گیا وہ آل محمد کا حق غصب کیا گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ قرآن کی آیت جن کے لیے کہہ رہی وسلموا تسلیما، کہ انہیں حق تسلیم کے ساتھ تسلیم کرنا، سب سے زیادہ ظلم انہی کے اوپر ہوا ہے۔ تاریخ کے آئینے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی کے گھر سے آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، انہی کے گھر میں جلتا ہوا دروازہ پہلو پر گرایا جا رہا ہے، انہی کی پسلیاں شکستہ کی جا رہی ہیں، کسی کے سر پر ضربت ماری جا رہی ہے، کسی کا کلیجہ زہر سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کوئی 28 رجب کو اپنا گھر چھوڑ رہا ہے، 10 محرم کو لاشوں پر لاشیں اٹھا رہا ہے، جوان بیٹے کے سینے سے نیزہ نکال رہا ہے، 32 برس کے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھا رہا ہے، 13 برس کے یتیم بھتیجے کے لاشے کے ٹکڑے چن رہا ہے، 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر کھینچ رہا ہے، اور پھر سجدہ کر رہا ہے، اور سجدے کے عالم میں اس کے گلے کے اوپر چھری چلائی جا رہی ہے۔ عزیزوں، یہ جو گریہ و بکا ہے، جو ماہ محرم ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے گریہ کے ذریعے، آنسوؤں کے ذریعے دنیا کو متوجہ کرتے ہیں کہ آل محمد کے حق کو تسلیم کرو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، آل محمد علیہ السلام کے حق کو تسلیم کرو۔ اس لیے کہ کربلا میں اور کچھ نہیں ہوا ہے، واضح طور کے اوپر یوں بہت کچھ ہوا ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم یہی ہوا ہے کہ آل محمد کے حق کو نہیں پہچانا گیا ہے۔
جتنے بھی مظالم اس کے بعد ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ان کے حق کی ادائیگی نہیں کی گئی ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے حقوق پامال کیے گئے۔ محرم کی 7 تاریخ ہے، 7ویں تاریخی وہ تاریخ ہے کہ ننھے ننھے بچے العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ جن کا دادا ساقی کوثر ہو وہ کربلا میں ہائے پیاس کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ پانی، دیکھیے پانی ایک ایسی چیز ہے، دریا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر انسان تو انسان جانوروں تک کا حق ہے۔ یہ جو ہم کربلا پر روتے ہیں تو اسی لیے روتے ہیں کہ وہ پانی، وہ دریا جس پہ جانور تک کا حق ہے، وہ پانی آل محمد کے لیے بند کر دیا گیا، وہ پانی اہل بیت اطہار کے لیے بند کر دیا گیا، وہ پانی اس مظلوم حسین کے اور اس کے بچوں کے لیے بند کر دیا گیا جس نے جنگ صفین میں خود دریا پر جا کے دشمنوں کو ہی پانی پینے کا موقع عطا کیا تھا۔ بھائی دیکھیں رونا اسی کا تو ہے کہ کس کے ساتھ کیا کیا گیا۔ یہ بات میں نہ جانے کتنی مجلسوں میں جو شہر میں پڑھتا ہوں، کئی بار پڑھ چکا ہوں کہ ہم جو امام حسین و اہل بیت پر روتے ہیں تو صرف اس لیے نہیں روتے ہیں کہ کیا کیا گیا ہے، اس لیے روتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا کیا گیا، کس کے ساتھ کیا کیا گیا۔ میں ایک واقعہ میں پڑھتا رہتا ہوں اور ایک بات اس سے پہلے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک ایسا آدمی جو سب کو اذیت دیتا ہے، اگر اسے کوئی پیٹ رہا ہو تو دل میں ایک مسرت کا احساس ہوتا ہے کہ چلو یہ سب کو اذیت دیتا تھا، آج اسے سزا مل رہی ہے۔ لیکن ایک صاحب صبح گھر سے نکلتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، پیاسے کو پانی پلا دیتے ہیں، اگر انہیں 4 لوگ گھیر کے مارنے لگیں تو ہر آدمی آگے بڑھے گا کہ ارے کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ بھائی رونا اسی کا تو ہے کہ جس نے جنگ صفین میں دریا کا گھاٹ سب کے لیے کھولا، اس کے بچے 7ویں محرم سے العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ رونا اسی کا ہے کہ مدینہ تھا، محلہ بنی ہاشم تھا، مولا حسین اپنی 2 برس کی بچی سکینہ کو لے کے، بھائی کربلا سے پہلے کا واقعہ ہے، 2 برس کی جناب سکینہ کو گود میں لے کے محلہ بنی ہاشم میں گزر رہے ہیں کہ کان کی بالیاں بیچنے والا نظر آیا۔ مولا حسین نے 2 بالیاں خریدیں، اپنے ہاتھ سے اپنی سکینہ کے کانوں میں پہنائیں۔ بالیاں بیچنے والا قیمت لے کے جانے لگا، امام نے روکا کہ ابھی نہ جاؤ، تمہارے پاس 2 بالیاں اور بھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں مولا ہیں، کہ وہ 2 بالیاں بھی ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس نے وہ 2 بالیاں بھی امام کی خدمت میں پیش کی، وہ جانے لگا تو امام نے کہا ابھی جانا نہیں۔ یہ کہنے کے بعد امام نے جو 2 بالیاں اور خریدی تھیں وہ سکینہ کے چہرے کا صدقہ اتارا، اس بالی والے کے حوالے کر دیں۔ اس نے کہا آقا یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کہ اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا، دیکھو اگر کہیں کوئی یتیم بچی نظر آ جائے تو اسے میری سکینہ کی طرف سے یہ بالیاں پہنا دینا۔ ہاں عزیزو رونا تو اسی کا ہے کہ کس کے ساتھ کیا کیا گیا۔ ارے جو سب کے یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، کربلا میں اس کی یتیمہ کے ساتھ کیا کیا گیا، ارے اس کے یتیم بھتیجے کے ساتھ کیا کیا گیا۔ 7 محرم جناب قاسم کے ماتم کا روز ہے، اس کے یتیم بھتیجے کا ساتھ کیا کیا گیا کہ لاشے پر 3200 گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ یقیناً آپ کی آوازیں آپ کے گھروں میں بلند ہوں گی، اور کیوں بلند نہ ہوں گی کہ آج گھر گھر امام حسین کے لیے شربت کے اوپر، دودھ کے اوپر نظر ہو رہی ہوگی، مگر کربلا میں مولا حسین کے بچوں کی پیاس کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج جناب قاسم کا ماتم ہے، مظلوم باپ کا مظلوم بیٹا۔ بھائی جیسا مظلوم باپ نظر آیا ویسے ہی مظلوم بیٹا نظر آیا۔ جناب قاسم کے بابا یعنی امام حسن مجتبیٰ، اللہ اکبر، آسمان کی آنکھوں سے پوچھئے کہ حسن مجتبیٰ کتنے مظلوم ہیں۔ ارے مولا حسن مجتبیٰ بھی اتنا مظلوم ہے کہ آپ نے گھروں سے جنازے نکلتے دیکھے ہوں گے، لیکن جب ایک بار گھر سے جنازہ نکل جاتا ہے تو دوبارہ جنازہ گھر میں واپس نہیں لایا جاتا۔ آج تک اپنے ذہن پر زور دیجئے، کبھی کوئی جنازہ جو گھر سے ایک بار نکل جائے کبھی واپس گھر میں نہیں لایا جاتا ہے۔ لیکن ہائے مظلوم قاسم کا مظلوم بابا کہ امام حسن کا جنازہ ان کے گھر سے برآمد ہوا، مگر تیروں کی بارش کی گئی، جنازہ پھر گھر میں واپس لایا گیا۔ جیسے ہی جنازے کو زمین پر رکھا گیا، جناب عباس اپنی والدہ کے پاس گئے کہ اماں میری تلوار دیجئے، کہ میرے لال جنازوں میں تلواروں کا کیا کام ہے؟ کہ اماں غضب ہو گیا، ارے سبط اکبر کے جنازے پر تیر چلائے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے میرے غیرت دار عباس، اے علی کی تمنا، اے زینب کے آسرے، اے سکینہ کے سقا، اے مولا حسین کے علمدار، ارے سبط اکبر کے جنازے پر تیر چلے آپ کا یہ عالم ہو گیا، امام حسن کے جنازے میں تیر پیوست ہوئے آپ کا یہ عالم ہو گیا۔ ارے آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جب قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر
ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے۔ ہاں عزیزو، آپ کی آوازیں بلند ہوں گی۔ جناب قاسم کا ماتم ہے، وہ قاسم کہ شب عاشور جناب ام فروا قاسم سے کریں، دیکھو قاسم میں بیوہ ہوں، مجھے بیویوں کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع دینا، کہیں میں شرمندہ نہ ہونے پاؤں۔ کربلا میں صبح سے شہادتوں کا آغاز ہوا، وہ موقع بھی آیا کہ جناب ام فروا نے کہا جاؤ قاسم اب اپنے چچا کے اوپر نثار ہو جاؤ۔ جناب قاسم آگے بڑھے، مولا حسین کی جانب بڑھے، سلام کیا، چچا نے بھتیجے کو جواب دیا۔ علم امامت سے معلوم ہے کہ 13 برس کا یتیم کیا مانگنے آ رہا ہے۔ جیسے ہی جناب قاسم قریب آئے، آواز دی میرے لال دھوپ بہت ہے، آپ خیمے سے باہر کیوں آ گئے؟ آواز دی چچا جان اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا جاؤ بیٹا قاسم، دھوپ بہت تیز ہے، تمہارا جسم بہت نازک ہے، تم خیمے کے اندر چلے جاؤ۔ امام کا حکم تھا، امام کے حسین کے حکم کے مطابق جناب قاسم پھر خیمے میں آئے۔ جیسے ہی خیمے میں آئے، جناب ام فروا آگے بڑھی، کا قاسم تم خیمے میں واپس کیوں آ گئے؟ ارے جاؤ جلدی سے اپنے چچا پر جان نثار کرو۔ پھر جناب قاسم باہر آئے، امام حسین نے پھر روکا، جناب قاسم خالی خیمے میں جا کے بیٹھ گئے۔ شاید نجف کا رخ کیا ہوگا، دادا عجیب مشکل موقع ہے، چچا کے پاس آتا ہوں وہ خیمے کے اندر بھیج دیتے ہیں، خیمے میں جاتا ہوں تو اماں ناراض ہوتی ہیں، اے میرے دادا، اے مشکل کشا میری مدد کیجئے۔ روتے روتے آپ کا ہاتھ اپنے بازو پہ گیا، یاد آیا کہ باپ نے تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب میرے بھیا حسن پر کوئی حسین پر سخت وقت ہو تو یہ تعویذ میرے بھیا حسین کی خدمت میں پیش کر دینا۔ جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا، تعویذ لے کے امام حسین کی جانب بڑھے۔ علم امامت سے امام حسین سمجھ گئے کہ قاسم کیا لا رہے ہیں۔ قاسم نے وہ تعویذ و خط امام حسین کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے مظلوم بھائی کا خط پڑھنا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ لکھا تھا اے میرے بھائی حسین، ارے تیری غربت پہ حسین حسن کا سلام ہو، اے میرے بھیا حسین تیری تنہائی پہ حسن کا سلام ہو، اے میرے بھیا حسین تیری پیاس پہ حسن کا سلام ہو، اے میرے حسین کربلا میں تو نہیں رہوں گا مگر میری طرف سے اس قاسم کی قربانی کو قبول کر لینا۔ لکھا ہے چچا بھتیجے اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا اور ہوش سے روتے روتے زمین کے اوپر بے ہوش ہونے کے بعد اٹھے تو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے بھتیجے کو گھوڑے کے اوپر سوار کیا۔ لیکن جیسے ہی قاسم آگے بڑھے تھے کہ امام نے آگے بڑھ کے جناب قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ جناب قاسم نے پوچھا چچا یہ کیا کیا؟ فرمایا بیٹا یہ چاک گریبان یتیموں کی نشانی ہے، میں تجھے صورت یتیم بنا کے بھیج رہا ہوں، شاید دشمن یتیم سمجھ کر رحم کر دے۔ لیجئے قاسم میدان کربلا کی طرف بڑھے۔ روایت میں فقرہ ہے کہ قاسم اس طرح سے فوجوں میں نظر آ رہے تھے جیسے بدلیوں میں چاند کا ٹکڑا نظر آتا ہے۔ پاؤں کی نالین کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، گریبان کھلا ہوا تھا، ایک مہین سا کرتا جسم کے اوپر زیب تن تھا۔ جناب قاسم نے جنگ کرنا شروع کی۔ بھئی امام حسن کا فرزند ہے، امام حسین کا بھتیجا ہے، جناب عباس کا شاگرد ہے، علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، غضب کی جنگ کی۔ لیکن ایک 13 برس کا یتیم 3 دن کی بھوک و پیاس میں کہاں تک جنگ کرتا کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے نرغا کیا، ایک یتیم کو ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، تلواروں پر تلواریں چلنے لگیں کہ ایک مرتبہ قاسم نے کہا چچا میری مدد کو آؤ۔ عزیزوں بڑی بے کسی کا موقع ہے، جو گیا اس نے امام کو سلام کہلوایا ہے۔ یہ واحد شہید جناب قاسم ہیں کہ جنہوں نے آواز دی چچا میری مدد کو آؤ۔ یہاں محسن نقوی شہید ہے کہ جب جملہ کہتے تھے کہ قاسم قاسم بن کے میدان میں گئے اور تقسیم ہو کے کربلا میں بکھر گئے۔ جیسے ہی بھتیجے کی آواز سنی، لکھا ہے امام حسین کا چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہوا اور شیروں کی طرح سے تلوار کو نکال کے میدان جنگ میں آئے۔ بار بار کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے، میرا قاسم کہاں ہے، میرا بھائی کی نشانی کہاں ہے، حسن کا یتیم کہاں ہے، لیکن قاسم نظر نہیں آئے۔ لیکن قاسم بن کے گئے تھے
تقسیم ہو کے مقتل کی زینت بن گئے۔ ایک روایت عجیب و غریب کتابوں میں موجود ہے کہ جب جناب قاسم نے امام حسین کی آواز کا جواب نہ دیا تو امام حسین نے اپنے امامے کو اپنے ہاتھوں پر رکھا، امامے کو بلند کیا، آواز دی، قاسم تجھے اس امامے کا واسطہ، تیرا چچا تجھے پکار رہا ہے، جواب دے۔ جیسے ہی امام حسین نے امامے کو سر پر رکھا تھا، کہیں سے جناب قاسم کا سر بلند ہونے لگا، کہیں سے ہاتھ بلند ہونے لگے، کہیں سے جسم مبارک بلند ہونے لگا۔ آواز دی، چچا 3200 گھوڑے میرے لاشے پر دوڑائے گئے۔ لیجئے عزیزو، قاسم کے لاشے کو ایک چادر میں لے کے امام حسین خیمہ گاہ تک آئے، اس چادر کو خیمے کے سامنے رکھا، آواز دی، فضا قاسم کی ماں کو بلا لاؤ۔ بھئی اب تک جو لاشا آتا تھا، جس شہید کا لاشا آتا تھا، اس کی ماں آتی تھی اور شہید کے سرہانے بیٹھ کے رونے لگتی تھی، لیکن کربلا میں یہ واحد ماں نظر آئی کہ جو آنے کے بعد بیٹھی نہیں، بلکہ وہ چادر جس میں قاسم کو لے کے آئے تھے، اس چادر کا طواف کرنے لگی۔ جناب فضا نے آگے بڑھ کے کہا مجلس تمام ہے، ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی بیٹھ کے ماتم کرو۔ کہاں فضا میں بیٹھ جاؤں گی، لیکن ذرا حسن کے بھیا سے اتنا پوچھ کے آؤ کہ میرے قاسم کا سرہانہ کدھر ہے، میرے قاسم کا پائتی کدھر ہے۔ بی بی فضا نے آواز دی، ارے بی بی آپ کے بیٹے کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، آپ کے لال کا لاشا پامال کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا یمن۔